تو یہ نوید صاحب آئے ہوئے ہیں جی، نوید صاحب سے بات کرتے ہیں. ہلو، کیا حال ہے ہاں جی غالب صاحب؟ ٹھیک ہے. میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اچھا، میری لاسٹ ٹائم آپ سے جو بات ہوئی تھی تقریباً 39.45 منٹس کی ایک ویڈیو آپ نے اس کے اوپر بنائی ہے، تو میں نے آپ کی بات بڑی غور سے سنی اور آپ کے تمام پوائنٹس کو نوٹ کیا. اب کیا میں تھوڑا بہت اس پہ رسپانس کر سکتا ہوں؟ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ وہ مجھے پوائنٹس لے ساتھ یہ سکیں؟ بھی یاد دلائیں گے آپ نے مجھے کیا کہا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میری آپ سے کتنی دفعہ بات ہوئی ہے. میں بتاتا ہوں. اگر آپ کو میں میں نے پوائنٹ وائز وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں 1 بائی 1 شروع کر دوں. اچھا، اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے کیا میں آپ سے چھوٹے چھوٹے 3 کوسچن کر سکتا ہوں؟ کر لیں جی کوسچن، آپ مجھ سے کون سے کوسچن کرنے منع ہے، سارے ہی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو کوئی عربک لینگویج جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو بول سکتے ہیں عربی لینگویج کو؟ نہیں، عربی میں ترجمہ کر سکتا ہوں قرآن کا. ہاں ظاہری بات ہے، عربی میں پڑھ نہیں نہیں سکتے؟ میں اچھا، نہیں کوئی بول سکتا. ڈگری کیوں نہیں پڑھ سکتا میں عربی؟ نہیں، آپ کو مطلب آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، مطلب گرامر، محاورے؟ ڈگری ہونا ضروری ہے؟ نہیں، کتنے لوگوں نے میں ترجمے پوچھ کیے نہیں ہوئے؟ اوہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، میں نہیں، یہ اب کہہ رہا ہوں ادھر آپ آرگیومنٹ فرام اتھارٹی مان رہے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے جی آپ کو عربی کا بھائی آپ کہتے ہیں میں پڑھ سکتا ہوں لیکن ڈگری نہیں ہے، مثلاً یہ کہہ دینا بس. ٹھیک ہے، ڈگری ہونا ضروری ہے. آپ بھی تو بات کر رہے ہیں نا، آپ کے پاس ڈگری ہے. نہیں، میرے پاس نہیں ہے. میں تو آپ سے ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا، یہ جو پروننسیشن ہے، یہ کرا ہے، اس کے متعلق آپ نے کوئی کتاب جو ہے حفظ پہ، ورش پہ، قالون پہ، دری پہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے مسلمانوں کی یا نہیں پڑھی ہوئی؟ نہیں، مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں نے تو اس کو چھپا کے رکھا ہے نا. مسلمان تو اس بارے میں لکھتے ہی نہیں ہیں، اور لوگ لکھ رہے ہیں اس بارے میں. اچھا، یعنی جیسے امام سیوطی نے اگر کتاب لکھی ہے الحقان علوم القرآن، تو آپ اس کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں لکھی؟ الجری نے اگر کتاب لکھی ہے تو آپ چلیں کہہ رہے ہیں لکھتی ہیں، مسلمانوں؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے کہہ رہے ہیں کہ کرتوں کے مسئلے نہیں ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نہیں، نا. مسئلے نہیں. واٹ از کرت؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرت کیا ہوتی ہے، مسئلے کی بات نہیں ہے. کرت کیا ہوتی ہے؟ کرت کیا ہوتی ہے اس کو چلے، سمجھنے کے لیے کتاب پڑھنی پڑے گی. نہیں، میری بات سنیں. ہر کرت چیز کے لیے سیکھی نا، بچپن میں آپ اچھا 6 سال کے تھے تو آپ کو کرت سکھانی شروع کر دی، تو اس میں جی اتنا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں وہ یہ ٹھیک ہے نا، نہیں چلیں ہے. آگے چلیں، سوال آگے یہ چلیں. ہے، اچھا یہ والی ہاں بات بھی ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ کیا حدیث کے اوپر آپ نے کوئی علم و رجال کے اوپر کوئی اسٹڈی کی ہے کہ علم و ہاں رجال جی، کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نے کی ہے. چھوڑ اچھا، دیں آپ نے اس کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے علم الرجال کے اوپر؟ پڑھی ہوئی. چلیں آگے. کون سی کتاب ہے؟ ذرا نام لے دیں ایک آدھ بس. چلیں نا، چھوڑ دیں آپ، چلیں نا آگے، میں بتا دوں گا. چلیں مشکل بات بات ختم ہو گئی. اتنا ٹھیک ہے. اگر آپ میری بات میں بھی نہیں آپ سے کچھ سوال کر لوں، پھر کوئی بات نہیں، کوئی میں آپ بات سے نہیں. میں پوچھ لوں آپ سے پھر کوئی بات نہیں جی. آپ مجھ سے کرت کا سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، میں آپ سے کرت کا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ حفظ کے اندر الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، مالک یوم الدین پڑھیں گے، تو جو مالک ہے وہ حفظ کے اندر ہے اور جو وجھ کے اندر ہے وہ ملک ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 ڈیفرنس ہو گئے. اب میں اپنے پوائنٹ کے اوپر آ جاتا ہوں. اوکے، چلیں اب میرے سے آپ ہاں کروائیں گے. چلے ٹھیک ہے جی. کلمہ جو ہے، آپ نے پہلی بات کی تھی کہ جو کلمہ ہے اس میں محمد اور رسول اللہ کے ساتھ جو ہے، رسول اللہ جو ہے ساتھ میں نہیں آیا. آپ نے مجھے یہ کہا تھا محمد کے ساتھ رسول اللہ جو ہے. نہیں، وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو قرآن میں نبی نہیں کہا گیا، رسول کہا گیا، نبی نہیں کہا گیا. اچھا چلیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم کا مطلب یہ نہیں نا ہوتا. ہاں، خاتم کی بات نہیں ہوئی. آپ نے کہا نبی، آپ نے کہا نبی کا لفظ نہیں آیا. ابھی آپ نے خاتم کی بات نہیں کی. آپ نے خاتم کی بات نہیں کی، نبی کی بات کی ہے. آگے چلیں، میں بتاتا ہوں. جی آپ مجھے اگر روکتے رہیں گے تو پھر میں تو بات کری نہیں. پھر مجھے آگے چلیں آپ. ٹھیک ہے جی. سر میں نے تو آپ کو نہیں بولا تھا کہ اب میں بول رہا ہوں یہ کروں. میں نے چلیں آگے ایسے ٹھیک ہے یار، پلیز یار چلیں ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہے جو آیات ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے اس وقت یہ کہا تھا، بے شک آپ اپنی ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے گا،
मोहम्मद हाँ, के मैं साथ नहीं जो है, कह रहा कि मैंने नहीं कहा था, मैंने जो कहा है मैंने आपको बता दिया। जी मोहम्मद रसूल अल्लाह के साथ आपने कहा था, और कहा था बल्कि ईसा का लफ्ज जो है वो ज्यादा आया है और मोहम्मद का लफ्ज कम वो आया तो है। जाहिर बात है, कम आया है। ठीक है, जरा सुन मोहम्मद लें, का लफ्ज जरा कितनी दफा आया कुरान में, पता है आपको? सर मेरी बात सुन लें, मोहम्मद के ऊपर तो पूरी सूरा भी उतरी हुई है। अच्छा अगर चलें, मोहम्मद के ऊपर पूरी सूरा उतरी हुई है, 47 सूरा पूरी मोहम्मद के ऊपर उतरी हुई है। ठीक है अच्छा जी, एक बात चलें, ये हो आगे गई। चलें, आगे चलें। रसूल अल्लाह के साथ जो है यार तो आगे चलें ना हजरत। सर मैं जो बात थी लास्ट वो तो मैं पूरी कर लूं। हाँ आज आप ठीक कह रहे थे कि वो पूरी बात ही नहीं है, तो फिर ये है। बात तो गलत हो जाएगी ना। जो लास्ट बात हुई थी रसूल अल्लाह के साथ, वो मैं अपना हम्म पॉइंट क्लियर कर लूं। बेशक आप बाद में मुझे जो तनकीद करनी है करते रहेंगे, मैं वो सुनूंगा आपकी। आप भी थोड़ा हौसला कर लें। हम्म मोहम्मद के साथ रसूल अल्लाह 48 सूरा आयत नंबर 29 में आया है, 33 के साथ 40 में आया है, 3 के साथ 144 में आया है, 47 के साथ 2 में आया है। रसूल अल्लाह के साथ ईसा का लफ्ज जो है वो सिर्फ 3 सूरा में आया है, सूरा 4 157, सूरा और 17 एंड सूरा 61 आयत नंबर 6। ये तो रसूल अल्लाह वाली बात जो है ना वो खत्म हो गई। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, हमारी बात हुई थी कुरान के ऊपर, कुरान के टेक्स्ट के ऊपर बात हुई थी, और आपने कहा था कि दो टेक्स्ट बिल्कुल एक जैसे नहीं मिलते, और हाँ आपने नहीं ये भी, मिलते, इस बात पे तो मैं जी अभी भी जी मतलब जी मैं ये वही बात, नहीं जी मिलते। जी 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 मैं आपके ऊपर आ रहा हूं, मैं आपके ऊपर आ रहा हूं। मैं ये कहूंगा कि जो बर्मिंघम के अंदर कुरान है, जिसकी कार्बन डेटेड 568 से 645 सीई है, और वो जो है दो सूरा के ऊपर कंपाइल जो है, सूरह मरियम और सूरह ताहा। सूरह ताहा जो है उसके अंदर जो सूरह मरियम की आखिरी आयत हैं और सूरह ताहा की स्टार्टिंग आयत हैं, जो उसका टेक्स्ट है, यानी पहले तो ऑर्डर ऑफ द सूरा, पहले सूरा 19 और फिर स्टार्ट होती है सूरा ताहा के साथ, वो ऑर्डर भी सेम है। और नंबर 1, नंबर 2 जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेम टू सेम वही है जो आज कुरान मिलता है। मैं अभी सबूत दूंगा, अभी आप मुझे बोलने दीजिएगा, मैं सबूत दूंगा। वो जो टेक्स्ट है वो सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड, जहां पे आयत खत्म होती है वो भी लिखा हुआ है और जहां से स्टार्ट होती है वो भी लिखा हुआ है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा वो कैसे बताऊंगा आपको, कि अगर आपने इसका कंपैरिजन देखना हो कि एक साइड के ऊपर वो मैन्यूस्क्रिप्ट को रखा जाए, दूसरी साइड के ऊपर बिल्कुल आज के कुरान को रखा जाए, और दोनों को साइमल्टेनियसली रीड किया जाए, तो अगर आपको इसको देखना हो, क्योंकि वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो वो वीडियो जो है मैं एक लिंक बताता हूं आपको, इमरान हुसैन एपिस्टेमिक्स वीडियो के अंदर आप इसको बिल्कुल परफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। अगर आपने और देखना है, जो शब्बीर अली क्या जो है लेट्स कुरान स्पीक, उसके अंदर भी देख सकते हैं। ये हाँ बेशक ठीक आप, ये ठीक। दो मैंने आपको रेफरेंस दे दिए। अगर मैं गलत हूंगा फिर आऊंगा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि आपने गलत बात की थी। ठीक है। नंबर 2, आपने कहा था कि जो अल्लाह का वर्ड है, अल्लाह का वर्ड वो भी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये तो तो इससे मैंने नहीं पहले, कहा ना भाई, ये नहीं मैंने कहा, छोड़ अच्छा दें। चले, आप वीडियो देखिएगा, देखें जो बात मैं कर रहा वो हूं, आपकी लाइव कर समझ रहा पर अलग आई हो तो कोई अलग हूं, बात है, चले रिकॉर्ड। आप आगे चले ना सर हजरत, चले सर आगे। लाइव वो बात मैंने हो रही है। मैंने ये एक बात, बात कह दी ये है कि मैंने वर्ड, अल्लाह ये वर्ड देखे आपने कतबा और कुताबा के बारे में मुझे झूठ कहा था, हालांकि आज मैं वो रेफरेंस भी लेके आया हूं, आप देखिएगा। अच्छा चले करें, मैं हम वो, बात कर लेते अच्छा हैं, जी, ये बात। अल्लाह का वर्ड आपने यूज नहीं किया था, तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिले हैं बर्मिंघम के अंदर और जो सूरह ताहा उसके अंदर है, उसमें अल्लाह क्लियरली लिखा हुआ है, उसके अंदर अल्लाह पता नहीं क्लियरली आपको लिखा कैसे हुआ है समझ उसके आ अंदर। गया कि मैंने ये कहा कि अल्लाह का वर्ड नहीं था। अच्छा अच्छा, आप वीडियो देखिएगा, पता अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं, बात आप कर रहा झूठ हूं, बोल तो रहे हैं, बात देखने को समझ वाले भी गलत देख आई लें। होगी। भाई अल्लाह के वर्ड पे तो मैंने कोई इतराज नहीं किया था, अच्छा चलें चले, नहीं चले नहीं जाएं, किया था, वेरी गुड, अभी जो वेरी मैंने गुड। और इतराज किया था तो मैं उनकी तरफ भी वापस आऊंगा, जिनका जिनका जी जी अभी आपने बिल्कुल। कहा। सर चले मैं आप नया बात होमवर्क, मैं करें, आपसे नया चले होमवर्क ले लूंगा ना आपसे। हाँ, बात करें। ठीक एक है। तो आप एकदम जो है ना इस तरह चीखने लग जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। सर मैं पत्नी चीख रहा हूं, चलो अच्छा चले चले। बात अच्छा करें जी, करें। मैं चीख रहा हूं, ठीक है जी, तो सॉरी। मैं अगली बात करता हूं आपसे, कि जो टेक्स्ट था वो सेम था। नंबर 2, जो टिबिजन कुरान जो है जर्मनी के अंदर मिला है, उसके अंदर भी 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, 4 चैप्टर्स जो हैं वो भी सेम टू सेम है जो आज के टेक्स्ट के अंदर है। टेक्स्ट भी वही है, वर्ड भी वही है, स्टार्ट भी वही है, स्टॉप भी वही है। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी के कुरान अगर आपने देखने हो तो मैं आपको एक और साइट बता देता हूं, इस्लाम
islamic-awareness.org, हम्म, islamic-awareness.org। इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, आपको बेशुमार मिल जाएंगे। और इसमें कमेंट्स जो हैं सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, जो आर्कियोलॉजिकल और जो दूसरे डिबेट करते हैं उनके तमाम कमेंट्स मिल जाएंगे आपको। ये भी मेरी बात खत्म हो गई जी, ठीक है जी। उसके बाद आपने मुझे कहा था कि उस्मान का कुरान अलग था, अली का अलग था, मरवान का अलग था। ये सारे कुरान जो थे वो अलग कुरान थे और कोई एक भी कुरान ऐसा नहीं था। तो ये सबूत बार आपके ऊपर होता है कि ये दो तो मैंने आपको बता दिए कि टेक्स्ट सेम है। अब आप मुझे बता दीजिएगा बाद में जब मेरी बात खत्म हो जाए कि उस्मान, अली और मरवान का कौन सा कुरान एग्जिस्ट करता है जो आपस में सेम नहीं है, ठीक है जी। और देखें जी, बिल्कुल लंबा लंबा डिफरेंस आ रहा है। वो कोई आप 2 या 3 कुरान मुझे साइट बता दीजिएगा, कोई चीज बता दीजिएगा, मैं उस पर भी आपकी बिलीव कर लूंगा, ठीक है जी। अगली बात जो है, आपने कहा था कि लफ्ज कुरान जो है, लफ्ज कुरान ये जो है ये भी बाद के अंदर आया है, ठीक है जी। लफ्ज कुरान था ही नहीं, ठीक है जी। ये मैंने तो कहा था आपको भाई, अच्छा, आपने मुझे ये आप हदीस कोट की डालते थी, जा रहे हैं यार, आपने, पता नहीं कुरान अच्छा का चल, लफ्ज अच्छा अच्छा, मैं इसको डिबेट, अब मैं इसको नहीं लफ्ज यार, कुरान, आप मेरे पे वो तो ना डालें जो मैंने कहा ही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक ठीक है, है, वो अब डालें मैंने ठीक है। कहा है। आप ना जो मैंने वीडियो, अल्लाह की बात की, पता नहीं, मुझे लगता है आप किसी वेबसाइट पे जाके पढ़ के आए हैं और उधर जो आर्गुमेंट्स लगे हैं वो सारे मेरे पे थोपते जा रहे अच्छा चले, मैंने तो आपसे, हैं। पैसे लग, मैं देखें गालिब भाई, ये तो वो बात हो गई, मैं आप, हाँ मेरी तो वीडियो हाँ, रिकॉर्ड है ना। हाँ, अच्छा जी। तो बहरहाल अगर जो मैं बात यहाँ गलत कर रहा हूँ, सारी दुनिया देखेगी कि कितना झूठ बोला है मैंने आपसे, ठीक है जी, अच्छा कोई बात नहीं। ये आपने कहा जी हुजूर जो है वो भूल जाते थे, ये बात आपने की थी या ये इसको भी नहीं किया था आपने? हुजूर भूल जाते थे, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, भूल अच्छा जाते थे। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल जी जी। इसके ऊपर आपने मुझे, आपने इसके ऊपर अब्दुल्ला अबी सरा का जो है एक पूरी नरेशन सुनाई कि जनाब वो जो अब्दुल्ला अबी सरा जो था वो हुजूर के साथ बैठ के, मैं शॉर्ट कर रहा हूं बात को, नरेशन बहुत लंबी है, आपके पास मुझे पता टाइम नहीं होगा। आपने पूरी नरेशन सुनाई कि वो हुजूर के साथ बैठ के जो है ना वो कुरान लिखा करता था। एक दफा उन्होंने कहा कि जी रेवलेशन आई है और तुम लिखो, और जब वो रेवलेशन लिख रहा था और हुजूर चुप कर गए, आगे से अभी सरा ने कहा कि जनाब ये लफ्ज जो है ना, ये भी कुछ बोला मुंह से लफ्ज, वो आयत नंबर 6 थी, सूरा 6 थी, आयत 93, सूरा 6 आयत 93। ये वो जो सूरा है इसके बारे के अंदर ये हदीस आपने मुझे पेश की थी। और जब वो उसने कहा तो जनाब वो तो उसको यकीन हो गया कि ये तो अपनी तरफ से बात करते हैं और जो है अल्लाह भला करे, ये तो जनाब नबी नहीं हो सकते, और वो मुर्तद हो गया, ठीक है जी। ये जो हदीस है ये अकॉर्डिंग टू इब्ने अब्बास रिपोर्टेड बाय मोहम्मद इब्ने साद अल कलाबी। अल कलाबी जो है, अल कलाबी के बारे में इब्न हिज्र अल अस्कलानी जो हैं, उन्होंने एक किताब जो कि उनकी है तरकीब उल तहदीद, उसके अंदर लिखा है कि जो नरेटर्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि इनकी सनद क्या है। उसकी सनद के अंदर अबू सलेमान मूसा जो है उसने कहा ये लायर था। उसके बाद जो कलबी जो जायदी जो है उसने कहा ये लायर था। तो उसकी जो सनद अल कलबी की है, ये मैंने किताब भी आपको बता दी और वो भी बता दिया कि इसकी सनद, क्योंकि आप कह रहे हैं मुझे इल्म रिजाल के बारे में पता है और मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो डेफिनेटली फिर आप उसको कंसिडर करेंगे। अदरवाइज आप कहेंगे नहीं जी इल्म रिजाल भी फ्रॉड है। चलें, वो बात भी खत्म हो गई, ठीक है जी। इसके आपकी बाद बॉडी आपने, कंप्लीट हो गई। नहीं नहीं अभी रहती है सर। अच्छा, ओहो, मैं आप जी, करें अब आपने, सर करें आपने आज 39.4, आपकी, चले करें ना, अब आप फिर शुरू हो जाते हैं। आप तो घबरा गए हैं। 39 मिनट्स की वीडियो मैंने आपके साथ पूरी की है, मैं तो नहीं घबराया था, आप जो बोलते रहे मैं सुनता रहा। एक पॉइंट ऑफ व्यू था और मैं डिबेट करने नहीं आया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने हूं। बाद में आप कहें ये सब तुमने गलत कहा है, मैं कहूंगा कोई बात नहीं भाई, मैं आपको कोई मुसलमान करने तो नहीं आया यहाँ पे। बहरहाल चले, अभी मैं आपको, अगली बात यह है कि ये जितने सवाल आपने मुझसे उस दिन किए थे ना, जितने सवाल आपने उठाए थे, तो ये इत्तफाक कह लें, उसने जन कह लें कि एक आदमी है डेविड वुड, उस पूरी जनाब यूट्यूब के ऊपर सेम टू सेम वही हदीसें, वही आयतें बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई हैं। और आपको मजे की बात बताऊं कि वो जो डेविड वुड को होस्ट करता था CL एडवर्ड, वो अब खैर मुसलमान हो गया है। और मजे की बात यह है कि वो जनाब अल्लाह आपका भला करे,
وہ جو ہے ساری باتیں جو ہے نا ایز اٹ از ہیں. اور آپ نے جو دوسرا ٹیکسٹ کی بات کی وہ بھی بڑی کامن چیز ہے. جو ڈیوڈ بلو ہے جو اس نے اپنی کتاب لکھی ہے کریکشن ان ارلی قرآن اینڈ مینیوسکرپٹ, تو اس کے اندر بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اب آ جاتے ہیں آپ حدیث کے اوپر. ٹھیک ہے جی, حدیث کے اوپر جو ہے آپ نے مجھ سے بے شمار قسم کی بات کی, تو حدیث جو ہے اس کو نیریٹ کرنے کے لیے بھائی میں اگین اسی بات کے اوپر آ جاؤں گا جو میں نے آپ سے شروع میں کوشچن کیا تھا کہ حدیث کو بیان کرنے کے لیے اسم الرجال جو ہے ایک آرٹ ہے مسلمانوں کا. اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, سب کچھ ہیں, جیسے آپ کو ڈاکٹری کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, ان کے کوئی ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اگر لے مین نے سب کچھ کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی. پوائنٹ بہت زیادہ تھے اس میں, کوئی آپ نے 30-35 حدیثیں کوٹ کیونکہ کی ہوئی تھیں, وہ یہ سارے آپ کے 39.45 کی ویڈیو کو کور کرتا تھا. تو یہ بات اچھا تھی. چلیں ہو گئی بس آپ کی باتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. جی میری ہو اب گئی, بہت آپ کو شکریہ. صبر ہوگا سننے کا. چلیں ہیں اب جی ذرا اب آپ ذرا خاموشی سے سنیے گا. پہلے تو میں آپ کو سب سے پہلے کچھ دکھاؤں جو میں نے اس دن کہا تھا آپ کو, اور اب آپ جی میری باتوں کو کیا کر رہے ہیں, میری باتوں کو مس کوٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ اچھا سے کیا مس کہا, کوٹ کر, ہاں کر رہے ہیں نا. اچھا میں نے ٹھیک ہے. آپ سے اس دن کہا تھا کہ برمنگھم کا قرآن صرف 5% ہے قرآن کا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی, یہ ہے نہیں ایک منٹ. آپ چپ کرو, آپ چپ کرو. ٹھیک ہے, جھوٹ نہ بولنا آپ میرے ساتھ. میں نے اس دن آپ کو کہا تھا برمنگھم کا قرآن صرف 5% ہے. جتنے پرانے نسخے نکلتے ہیں کوئی 5% ہے, کوئی 2% ہے, کوئی 4% ہے. یہ بات کی تھی میں نے اس دن. ٹھیک ہے, آپ بڑے جی خوش ہو کے آ گئے ہیں برمنگھم کا قرآن تو جی بالکل قرآن سے ملتا ہے. اور بھائی کدھر ملاؤ گے قرآن سے, صرف اور صرف سورہ 18 سے 20 کے کچھ حصے اس کے اندر موجود ہیں. یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. کیا ہے برمنگھم کے قرآن میں؟ پارٹس آف سورہز 18 to 20, 18, 19 اور 20 کے حصے, پورا نہیں ہے. یہ کس سے میچ کر لیا آپ نے برمنگھم کا قرآن سارا, جب یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے؟ مجھے بتائیں نا ذرا, کس سے کیا میچ آپ نے؟ بڑا مطلب آ کے دعویٰ کر دیا ہو جی آپ نے کہا تھا برمنگھم کا قرآن تو کمپلیٹ ہے. میں نے اس دن آپ کو ایک بات بتائی تھی جو آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی شاید, پھر آپ کہیں گے کہ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کو اس دن یہ بتایا تھا کہ پارچمنٹ کی جب کاربن ڈیٹنگ کی جاتی ہے تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ لکھا کب گیا ہے. سر میں نے آپ سے ٹیکسٹ کی بات آپ نے کی تھی. حضرت چپ کریں. سر آپ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ یہ انکمپلیٹ ہیں, اس لیے انسگنیفیکنٹ ہیں, ان سے قرآن کے بارے میں. چلو اب بندہ بھاگ گیا, کیونکہ جب اپنی تشریف کی طرف بات آتی ہے تو یہ لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بندہ کیا کیا, اب بھاگ گیا. ٹھیک ہے, میں نے اس دن اس بندے سے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ دیکھ لو کہ جو برمنگھم کا قرآن ہے وہ صرف پورے قرآن کا جو آج ہمارے پاس ہے وہ 5% ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے, صرف 5%, اس سے زیادہ وہ نہیں ہے. اور یہ بات دیکھیں کہ یہ ویکیپیڈیا نے لکھی ہے اور بندہ ادھر آ کے جھوٹ بول رہا ہے کہ جی قرآن اس نے سارا کمپیئر کر لیا, جی قرآن ایک جیسا تھا, یہ تھا وہ تھا. اور بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ کاربن ڈیٹنگ کیا ثابت کرتی ہے؟ کاربن ڈیٹنگ یہ ثابت کرتی ہے کہ جس جانور کی کھال پہ قرآن لکھا ہے وہ کب مرا تھا. یہ نہیں ثابت کرتی کہ لکھا کب گیا تھا. ٹھیک ہے, برمنگھم کا قرآن جو ہے وہ محمد سے بھی پرانا نکلا تھا کاربن ڈیٹنگ کے مطابق. اور اس دن یہ بھی بات میں نے حضرت کو بتائی تھی کہ برمنگھم کا قرآن محمد سے بھی پرانا نکلا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں محمد سے پرانا نکلا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس جانور کی کھال پہ وہ لکھا ہے وہ جانور محمد سے بھی پہلے کہیں مر گیا ہوگا. اور چمڑے کے صفحے جو ہیں وہ آج تک اگر برمنگھم کا قرآن ثابت ہے تو اس کا مطلب محمد کے زمانے میں تو اس کی وہ تو ینگ ہوگا, وہ چمڑا اس پہ انہوں نے محمد سے بعد لکھ لیا ہوگا. ظاہری بات ہے. بات تھی اس قرآن کے اسکرپٹ کی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ یہ قرآن کا جو اسکرپٹ ہے وہ کوفک اسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے, اور کوفک اسکرپٹ جو ہے وہ کوفہ میں ایجاد ہوتا ہے جب کوفہ مسلمانوں کا سینٹر بنتا ہے. اور اسلامی تاریخ کے مطابق کوفہ کب مسلمانوں کا سینٹر بنتا ہے جی؟ کوفہ حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کا سینٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, تقریباً رسول کی ڈیتھ کے کوئی 26-27 سال بعد. ٹھیک ہے, بنتا ہے سینٹر. صحیح ہے. تو اب یہ حضرت کہیں گے ٹھیک ہے جی میں ان کو ادھر سے میں 1-2 بندوں کو نکال رہا ہوں, اب یہ دوبارہ مجھ سے لنک مانگ رہے ہیں. یار ایک دفعہ جس لنک پہ کھولا تھا دوبارہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اس وقت صرف ان کو آنے دیں کیونکہ میں نے ان سے کرنی ہے بات. کوفہ کے اندر اسکرپٹ جو قرآن کا ایجاد ہوا اس کے اندر یہ, ہاں جی اب دھیان سے سنیں, کوفہ کے اندر جو قرآن کا اسکرپٹ ایجاد ہوا اس اسکرپٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اور کوفہ کب بنتا ہے؟
کوفہ مسلمانوں کا سینٹر آف اسکالرشپ بنتا ہے حضرت علی کے بعد, اور ایون کہ امیوں کی جو حکومت تھی اس کے دوران یہ آگے سینٹر کے طور پہ چلتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ قرآن جتنا ایکوریٹ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, جو کہ صرف 3 صورتیں بھی پوری نہیں ہیں, وہ کبھی بھی آپ کے پورے قرآن کی ٹیکسچوئل کریکشن کی گواہی نہیں دے سکتا. میں بھی بات کر سکتا ہوں سر, یہی حال سب قرآنوں کا. آپ سن لیں نا پہلے ذرا سر. آپ میرا مائک بند نہ کیے, میں نے بھی بات کرنی ہے. آپ میرا مائک بند نہ کریں. میں نے 30 منٹس کی آپ کی بات تحمل سے سنی ہے اور آرام سے میں بات کرتا رہا ہوں. آپ نے مجھے دیکھیں, آپ نے مجھے فرسٹ اسٹریم کے اندر 30 منٹس میں نے سنا اور اپنی بات 10 منٹ میں کمپلیٹ کر دی اور آپ بولیں گے. ابھی ذرا برمنگھم کے قرآن کے اوپر بات. جی آپ کو کوئی بھی جی برمنگھم کے قرآن پہ میں یہ کہوں گا, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ 100% کمپلیٹ ہے. میں نے ٹیکسٹ کی بات کی, آپ نے کہا ٹیکسٹ. یہی تاثر دیا کہ میں نے یہ کہا ہے. تاثر کیا, ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کتنا ہے. کوئی بھی نیٹ سے سرچ کرے گا اس کو پتا لگ جائے گا وہ کتنے پرسنٹ ہے, کتنے پرسنٹ نہیں ہے. میں نے ٹیکسٹ سیم ٹو سیم وہی ہے جو آج ایگزسٹ کرتا ہے. اگر نہیں ہے تو میں نے ویڈیو کا لنک آپ کو دے دیا ہے. میں دوسروں کی ویڈیو کیوں کر رہا ہوں, آپ مجھے پڑھ کے سنا دیتے ادھر کتنا ایکوریٹ ہے. آپ دوسرے کی ویڈیو کا دے رہے ہیں حوالہ. آپ کو آج میں ڈاکٹر کا آپ کو میں آج ڈاکٹر کا نسخہ. خیر ہے, ذرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسرے بندہ کہہ رہا ہے نا, وہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ ایکوریٹ ہے 100%. وہ آپ تو نہیں کہہ رہے نا. اس کی ویڈیو اگر دیکھنی ہوگی میں کر لوں گا, پھر بات اس سے کرنی ہوگی کہ 100% ایکوریٹ ہے, وہ بھی میں اس سے کروں گا نا, یا وہ مجھ سے آ کے کر لے. آپ کون ہے پھر بیچ میں؟ ٹھیک ہے, آپ مجھے حوالہ دے رہے ہیں آرگیومنٹ فرام اتھارٹی, دوسرے نے یوں کہا. ٹھیک ہے, ایسے ٹیکسٹ میں نے پڑھے ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ برمنگھم کے قرآن جو ہے اس کے اندر بھی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, لوگ ایسے پاگل نہیں ہوتے جنہوں نے اس کے اوپر اسکالرلی ریسرچ کی ہوتی ہے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ ظاہری بات ہے وہ اپنی چوائس کا, مسلمان یہی تو کرتے ہیں, اپنی چوائس کا پڑھ دیتے ہیں, دوسرا نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دے دوں گا اس پہ, پھر آپ کر لینا بات اس کے اوپر. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا, میں نے آپ سے اس دن جو آرگیومنٹ کہا تھا, یہاں آپ کو سمجھ نہیں آیا. یہاں اگر آپ کو سمجھ آیا اور آپ جان بوجھ کے اس آرگیومنٹ کو. سر اگر آپ نے مجھے ایک بات کے اوپر اور کہا تھا, کہ آپ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں کتبہ کے متعلق, آپ نے یہ بات کی تھی مجھے یا نہیں کی تھی؟ آپ نے کتبہ کے مطابق کیا, کتبہ والی کیا بات ہے ذرا دوبارہ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ کتبہ کے جو میننگز ہوتے ہیں وہ آپ جو ہے کچھ اور بھی لے سکتے ہیں, صرف کتاب نہیں ہوتی. آپ نے کہا یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو, ساری دنیا کو پتا ہے کہ کتا کا مطلب لکھا ہوا ہوتا ہے. سارے دنیا کے مولوی اس کتبہ کا یعنی اس کا جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس کا مطلب کتاب ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو آپ نے مولویوں کی وہ بات مان لی, ٹھیک ہے جی, اور باتیں اب نہیں مانتے. میں نے مولویوں کی بات نہیں مانی, میں نے ایک جنرلی ایکسیپٹڈ جو اسلام کی کریڈ ہے اس کی بات کی تھی. ظاہری بات ہے کہ پھر جب آپ لوگوں سے کوئی ایکسکیوز نہیں پیدا ہوتی تو پھر آپ ٹرانسلیشن میں آ جاتے ہیں. اب ٹرانسلیشن والے مسئلوں پہ اب مجھ سے آپ بحث کریں گے تو اب میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے, اس لیے چلے پھر آپ ساری دنیا سے دیکھیں غالب بھائی, آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ ساری دنیا سے سوال کرتے رہیں اور کوئی جواب دے تو آپ کہو گے کہ جی اب یہ ایکسکیوز ہے, اب وہ ایکسکیوز ہے. آپ کو سوال کرنے کا حق ہے, جواب سننے کے لیے آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. آپ نے تو مجھے یہاں تک کہا, آپ نے مجھے جھوٹا بھی کہا, آپ نے مجھے جھوٹا بھی کہا, آپ نے کہا بھاگ, آپ نے مجھے کہا کہ جھوٹے بھی. ایک سیکنڈ, اب ذرا بات دھیان سے سنیں کہ میں اس بات کی بات کرتا ہوں جو کہ مسلمان نارملی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو نہیں مان رہے تو آپ جا کے پہلے ان مسلمانوں کو سمجھائیں, پھر آگے مجھے سمجھانا کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کتبہ کا مطلب وہاں پہ کتاب ہے. ایکیڈیمکس کے اوپر لوگوں کے اپنے اپنے اوپینین ہوتے ہیں اور یہ ایک ہیلدی چیز ہوتی ہے, یہ کوئی ہیلدی چیز ہوتی ہے. حضرت چلے نا آگے, لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, ختم ہوگی بات, چلتے ہیں آگے. ٹھیک ہے, بس آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جو پوائنٹ آف ویو دینے تھے, میں نے آپ کو دیے. میرے اوپر ایک اور الزام لگایا تھا جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ علی کا کہاں علیحدہ قرآن تھا, عثمان کا کہاں علیحدہ قرآن تھا, ابو بکر کا کدھر تھا, عبداللہ بن مسعود کا کدھر تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی آپ نے میری بات کو جان بوجھ کے توڑا مروڑا ہے, حالانکہ میں نے بات یہ نہیں کی تھی. میں نے کیا بات کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں جی, میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دنیا میں اگر آپ یہ مانتے ہیں
کہ آج والا قرآن جو ہے وہ 100% صحیح قرآن ہے، تو یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ابو بکر کے دور کا قرآن ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ وہ قرآن ہے جو عثمان کے دور کا قرآن تھا. آپ کہتے ہیں عثمان کے ایویڈنس دیں، ایویڈنس دیں. ایویڈنس کیوں نہیں یار، یہ تو آپ کو مطلب اب تدوین والی آیتیں میں آپ کو صورتیں بتاؤں گا. یہی تو بات چلیں ٹھیک ہے، میں نے چیک کر لیا. آپ کے پوائنٹ آف ویو کی میں پھر بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں. یار آپ ایک تو اوور ٹاک کرتے ہو، جب میں بولتا ہوں تب بھی آپ چپ نہیں کرتے ہو، جب آپ بول رہے تھے تو مجھے کہہ رہے تھے چپ کرو. تمیز جو ہے نا ایک بات ہوتی ہے جو کہ آنی چاہیے، پھر مجھے اب یہ ایسے ورڈز نہ یوز کرنے پڑتے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان حدیثوں میں کوئی وہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی نا کہ جی آیت رجم کی بات اس دن ہوئی تھی آپ کے ساتھ، وہ بھی آپ اب کھا گئے بیچ میں سے. ظاہری بات ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ بات ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ آپ کو پتا ہے. پھر اس کے علاوہ جب میں نے تدوین کی بات کی تھی قرآن کی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زید بن ثابت نے 2 تدوینیں کی. جائیں کسی مولوی سے پوچھیں کہ نہیں کی 2 تدوینیں زید بن ثابت نے. اگر 2 تدوینیں کی تو اس کا مطلب ہے 2 ڈیفرنٹ قرآن بھی تھے. اب بتائیں کہ پہلا ابو بکر والے دور کا ٹھیک تھا کہ عثمان والے کا ٹھیک تھا، مجھے یہ بتائیں، کیونکہ اس بات میں تو کوئی نہ اس کی حدیث میں کوئی پرابلم ہے کہ بھائی جو پہلی تدوین زید بن ثابت نے ابو بکر کے دور میں کرائی تھی وہ بھی کروائی گئی تھی، اور جو جو عثمان کے دور میں کرائی تھی وہ بھی کرائی گئی تھی. تو یہاں تو یہ کہیں کہ نہیں پہلی نہیں ہوئی تھی دوسری نہیں ہوئی تھی. جی میں جواب دوں اس کا، جواب دوں اس کا. جی جواب دیں، سن لیں، اب آپ بھی سن لیجئے گا. جو آپ نے کہا ابو بکر نے تدوین کروائی تھی، وہ کوئی تدوین اس وقت آپ نے مجھے ساری باتیں بتائی بھی تھیں. اب تدوین جو ہے پراپر، ذرا سن لیں. اب جب میں بولوں تو ارے یار آپ جو بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر میں بولوں، میں نے بولنا بھی نہیں شروع کیا ہوتا، آپ مجھے جھوٹا بھی کہہ دیتے ہو، بھاگ بھی جاتے ہو، بھی بولتے ہو. میں نے لفظ ایسے آپ کے لیے یوز نہیں کیے، میں نے آپ کو جھوٹا یا بھاگنا یا کوئی اور لفظ یوز نہیں کیے. آپ بہت جی میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں وہ جھوٹ یار، کہاں ابو بکر نے پوری تدوین کرائی تھی. اور تدوین جو ہوتی ہے وہ اس لیے کروائی گئی تھی عثمان کے دور کے اندر کہ لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ہاتھ سے لکھے میں مسٹیکس بھی ہوتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہاتھ سے لکھا ہیومن کام تھا 1400 سال پہلے کا. آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ چمڑوں کے اوپر لکھائی ہوتی تھی، انک کون سی ہوتی تھی، کون سی سپیلنگ مسٹیک ہوتی تھی. عثمان کے دور کے اندر وہ مسٹیکس کو، وہ چیزوں کو جو لکھی جاتی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک صحیح طریقے سے کمیٹی فارم کی گئی، اور اس کے اندر ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک چیز کو کریکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی تدوین کی گئی. یہ ہے جی اس کا جواب. اب آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب میں بولوں؟ جی ہو گئے، جی اب بولیں. آپ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں بولوں گا بھائی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو یہی روتے رہیں گے کیونکہ آپ کو پوائنٹ سمجھ نہیں آیا. پہلے یہاں سمجھ نہیں آیا، یہاں آپ سمجھ نہیں. پلیز یہ رونے والی بات نہ کیجیے گا ورنہ میں کہوں گا آپ بھی روتے ہیں. پلیز ڈونٹ یوز اسٹرانگ ورڈز ورنہ اب میرا بھی. اتنا چیخیں مت، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیونکہ آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آپ چیخیں گے تو پھر میری مرضی ہے کہ میں آپ سے بات کروں یا نہ کروں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بڑے اچھے طریقے سے بتایا تھا کہ رسول اللہ نے قرآن کی تدوین خود نہیں کرائی. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ تو قرآن کو سیو کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا تھا پچھلی دفعہ، اور یہ بات آپ نے سنی، مگر ظاہری بات ہے کہ اوپر سے گزر جائے گی کیونکہ آپ نے تو وہی بات کرنی ہے جو آپ کو فیور کرتی ہے. مگر میں اب آپ کو سچ دکھاؤں گا. بھائی میں کہتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک فائنل کتاب ہے اور ہمیشہ سے دنیا میں ایک جیسی ایگزسٹ کرتی آئی ہے. ٹھیک ہے، اب حضرت بھاگ گئے. ٹھیک ہے، ایک جیسی ایگزسٹ کرتی آئی ہے دنیا میں. میں نے آپ سے اس دن یہ بات کہی تھی کہ جی قرآن محمد کے وقت میں کمپائل نہیں ہوا، عثمان کے دور میں کمپائل ہوا، ابو بکر کے دور میں کمپائل ہوا. اگر ہم سمجھیں کہ دنیا میں شروع سے ایک ہی قرآن تھا تو نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ عثمان کا قرآن جو تھا وہ ابو بکر کے قرآن سے ڈیفرنٹ تھا. یہ بات میں تو مطلب اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ ساری روایت سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ایک سٹینڈرڈ ورژن تو رسول اللہ نے نہ چھوڑی تھی نہ ابو بکر کے وقت میں تھی. ابو بکر کے وقت میں مختلف صحابیوں کے پاس اپنے اپنے مصحف تھے. میں نے بتایا تھا کہ علی کے پاس اپنا مصحف تھا. ٹھیک ہے، اب کاتبین وحی کتنے تھے؟ ابو بکر بھی تھا، عثمان بھی تھا، علی بھی تھا، سارے تھے نا. ٹھیک ہے، تو سب کے پاس اپنے اپنے تھے نا. ابو بکر نے تو پہلی بات، وہ حدیث ہی یہ بات کہتی ہے سامنے، وہ یہ کہتی ہے کہ جب ابو بکر کے پاس ہو جاتا ہے، اب پھر لنک مانگ رہے ہیں جی بھائی آپ ڈراپ کیوں ہو جاتے ہیں بھائی، کیوں بھاگ جاتے ہو؟ پھر میں کہوں گا بھاگ جاتے ہو تو پھر کہو گے یار ان کو آنے دیں یار. ٹھیک ہے،
اچھا جی، اب عثمان کے دور میں قرآن کی تدوین ہوئی ہے، ابو بکر کے دور میں پہلی تدوین ہوئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ بھائی ابو بکر کے دور میں اگر ابو بکر نے تدوین کرا لی تھی، اکٹھا کرا لیا تھا قرآن، تو قرآن ایک کتاب کی شکل میں مکمل تو نہیں تھا دنیا کے پاس کوئی بھی اس وقت بھی. جو ایک تھا اس کے علاوہ بھی کئی اور تھے، کئی اور کتابیں تھی قرآن کی. ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ وہ آیت ہے کہ جو کہتی ہے کہ یہ کتاب ہے ذالک الکتاب. ٹھیک ہے، ذالک الکتاب والی جو کتاب ہے، جو آیت ہے، اس کو یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ کتاب، اس کو کہنا یہاں پہ اس کتاب کا مطلب کچھ اور ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطلب ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی اب اس کو تو یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. ذالک الکتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے، مگر اب اس ذالک الکتاب کا پھر مطلب کیا ہے وہ ان کو نہیں پتا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ اس کو تو اس لیے ریجیکٹ کریں گے کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کتاب تھی تو رسول نے کتاب کی شکل میں مرتب کیوں نہیں کی. ہمارا تو آرگیومنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے، کتاب کی شکل میں کس نے مرتب کی؟ پہلے ابو بکر نے کی. ابو بکر نے جب پہلے کی، اس کے بعد عثمان نے کی. اب کیا عثمان اور ابو بکر نے، ظاہری بات ہے ایک ہی کتاب تو نہیں تھی نا، وہ دو مختلف کتابیں تھیں، تو دونوں میں فرق بھی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن دنیا میں جو اسٹینڈرڈائزیشن آف قرآن کا آرگیومنٹ آج بھی پیش کرتے ہیں، حالانکہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا کہ آج دنیا میں بہت مختلف قسم کے قرآن ہیں، ان میں تھوڑا ڈفرینس ہو یا زیادہ ہو، ہے ڈفرینس ضرور. کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن لوہے محفوظ پہ سیو تھا اور وہاں سے اللہ میاں وحی کے ذریعے حضرت محمد کو بتا رہے تھے. ایشو یہ ہے کہ اگر ایسے ہی کر رہے تھے تو رسول اللہ کو کتاب کی شکل میں اس کو تدوین کرا دینی چاہیے. ذالک الکتاب کیوں لکھا ہے اس کے اندر؟ نہیں ہونا چاہیے تھا ذالک الکتاب. ویسے ہی کہہ دیتے ہیں ذالک الوحی. ٹھیک ہے، ذالک الوحی کہہ دیتے، یہ وحی ہے، ہم مان لیتے، ہمیں کسی کو بھی اعتراض نہ ہوتا اس بات پہ. جب آپ کتاب کہیں گے تو پھر ہم اعتراض کریں گے کہ کتاب ہے، اور کتاب جو ہے کتاب کی شکل میں کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتبہ کا مطلب اگر کتاب نہیں ہے تو لکھا ہوا ہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ لکھا ہوا بھی ایک فائنل فارم میں تھا ہی نہیں، رسول اللہ نے تو کروایا نہیں. ابو بکر کے دور میں تدوین ہوئی پہلی، جس کو رکھ دیا گیا، جو کہ حفصہ کا مصحف جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی آج ہمارے پاس کہیں بھی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے حفصہ کا مصحف کوئی ہے ہی نہیں ہے. پھر عثمان نے دوبارہ تدوین کرائی، حفصہ والا مصحف کہاں گیا کسی کو نہیں پتا، ہسٹری میں گم ہو گیا. اس کے علاوہ اگر ہم دوسروں کی بات کریں، علی کا اپنا مصحف تھا. علی کے مصحف کے بارے میں بڑی جب بھی علی کے مصحف کی بات کی جاتی ہے تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جی علی کا مصحف جو تھا وہ قرآن کی کرونالوجیکل آرڈر میں تھا، کہ جس طرح اترا ہے اسی طرح علی نوٹ کر رہا تھا. ہاں بات سمجھ میں آتی ہے، ہو سکتا ہے کرونالوجیکل آرڈر میں، مگر پرابلم یہ ہے کہ اسٹینڈرڈائز تو نہیں تھا نا. آپ پھر یہ کہیں کہ قرآن اسٹینڈرڈائز کیا اللہ نے کیا؟ نہیں کیا. محمد نے خود کیا؟ نہیں کیا. عثمان نے کیا مانا جا سکتا ہے. ابو بکر نے نہیں کیا، محمد نے نہیں کیا، اللہ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، کس نے کیا؟ عثمان نے کیا. عثمان نے کیا تو وہ بھی نامکمل رہ گیا. ٹھیک ہے، حجاج کو عراب لگانے پڑے. ظاہری بات ہے حجاج کو عراب لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ سمجھنے والی بات ہے نا، یہ باتیں ہیں ساری. تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو ایکسکیوزز بنتی ہیں نا. جی بھائی غالب صاحب میں بول سکتا ہوں؟ آپ کو میں نے بولنے کے لیے لگایا یہاں پہ، اگر آپ نے خاموش رہنا ہے تو پھر میں نکال دیتا ہوں آپ کو. نہیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو مجھے 2 دفعہ کا بھاگ گیا، میرا نیٹ کا کنیکشن کمزور ہے، پلیز آپ اپنی لینگویج کو سوری، میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. اب آپ نے بات کی کہ جو کتبہ کا لفظ ہے، اب آپ نے وہ کتاب کا لفظ نکال دیا اور وہ لفظ ڈال دیا کیونکہ آپ کو مشکل پڑتی ہے. آپ میری اگر بات سن لیتے تو چلیں، بڑی نوازش ہوتی، چلیں آپ سن لیں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب ہے دین کی حقیقت، اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ کتاب کے معنی کتاب بھی ہوتے ہیں، قانون بھی ہوتا ہے اور شریعت بھی ہوتا ہے. یہ آپ بے شک جب آپ روٹ ورڈز میں عربی کی جائیں گے نا، المعرت ڈکشنری آپ لیجئے گا اور اس کے اندر جو اب آپ روٹ ورڈ نکالیں گے، پہلے روٹ ورڈ نکالنے کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیسے نکالا جاتا ہے. تو اس میں 3 طریقے سے لیا جاتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ذالک الکتاب جو ہے وہ والا کتاب جو ہے اس کو آپ شریعت لکھ دیں، قانون لکھ دیں، یہ لکھ دیں. میں نے کہا ہے یہ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. ہمارے مسلم ہسٹری کے مطابق جو پہلی آیت تھی وہ ذالک الکتاب نہیں تھی، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھی. میں نے آپ کو کب کہا ہے پہلی یہ تھی؟ آپ کو میں نے کب کہا یہ؟ پھر آپ اچھا اب کتاب، اچھا جب آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں تو کتاب کا ورڈ کتاب میں بھی لیا. اچھا جی اب میں سوری کرتا ہوں،
اب میں سوری چلیں کرتا ہوں, ٹھیک اب ٹھیک میں ہے, تو سوری چلیں کرتا ہوں. آپ کو میری ٹھیک ہے, معذرت بھی اب پسند نہیں آئی, کتاب آپ کا کو کچھ بھی مطلب پسند نہیں آئے گا یار. نہیں, آپ کو مجھے سب کچھ پسند آئے گا, تبھی میں نے آپ کی 39 منٹ کی ویڈیو دیکھی تھی اور میں چپ کر کے سن رہا تھا. ٹھیک ہے, ابھی آپ یہ والی بھی دیکھیں گے, ابھی آپ یہ والی بھی دیکھیں گے جی دوبارہ. میں یہ والی بھی دیکھوں گا اور میں پھر آؤں گا, میں پھر آؤں گا. یہ یہ سب میرے ہاتھ کو کون سا منع کیا یار, ہے اور آپ تو ٹھیک ایسے ہے, مطلب آپ ایسے چیخ رہے ہیں جیسے نہیں پتہ آپ نہیں کہہ کیا رہے ہیں ہو کہ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گیا, میں بھاگوں گا نہیں, یہ یار ایک پھر پوائنٹ آپ آف اپنا ویو ہے. انٹرنیٹ ٹھیک کر کے آیا کریں نا بات کرنے مجھ سے, ایسے نہ آیا تو کریں پلیز آپ یہ کہ بھی آپ کے کہہ 10 دیا دفعہ کریں. مجھے بیچ میں سے دوبارہ لوگوں کو کک آؤٹ کر کے روم سے ایڈ کرنا پڑے. اچھا چلیں, آپ کی ہاں بات درست ہوگی, ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ کتاب کی بات تو یہ ہے, جہاں تک آپ نے کہا کہ جی وہ کمپلیٹ ہی نہیں تھا, تو بھائی اگر کوئی کتاب پوری کمپائل کر کے ایک, جیسے آج پرنٹنگ پریس میں بھیج کے, اس زمانے میں ایک پرنٹنگ پریس لگا ہوا ہوتا اور پوری کی پوری کتاب لکھ کے یہ ثابت کرنا ہوتا کہ دیکھو آپ کو ابھی بھی میرا کتاب میں آرگیومنٹ ہے. سمجھ نہیں آیا, آپ کو ابھی بھی میرا آرگیومنٹ سمجھ نہیں آیا. اچھا ذرا سن لیں, لوگوں نے پورا میمورائز کیا ہوا تھا, میموری کے اندر 100% قرآن تھا, لکھائی کے اندر اور چمڑوں کے اندر کیونکہ ڈیفیکلٹ ٹائم تھے تو اس میں کوئی کسی کے پاس تھا, کوئی کسی کے پاس تھا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کمپلیٹ نہیں تھا. ادروائز وہ بک آج جو بات ہو رہی تھی برمنگم قرآن کے ٹیکسٹ کی, ٹیکسٹ پھر آج وہ سیم نہ ہوتا, کیونکہ اس کی کاربن ڈیٹڈ جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً اسی کی طرف جاتی ہے. یہ میرا پوائنٹ تھا. اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, میں نے آپ سے جو مین بات کی تھی نا وہ کیا تھی, آپ ایویں یو آر بیٹنگ اراؤنڈ دا بش. میرا آرگیومنٹ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے, آپ جو مرضی کر لیں. کیوں؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کبھی اسٹینڈرڈائز قرآن نہیں تھا. یہ مین اس دن جو بات ہو رہی تھی نا وہ یہ تھی. ٹھیک ہے, آپ سارا ادھر ادھر کی باتیں کرتے جائیں گے مگر فائدہ کوئی نہیں ہے نا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب عثمان کا اور ابو بکر کا اور علی کا قرآن ڈیفرنٹ تھا, تینوں کے پاس ڈیفرنٹ انہوں نے رکھے ہوئے تھے, تو اس کا مطلب ہے دنیا میں ایک اسٹینڈرڈائز قرآن نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو قرآن جو تھا, بات یہ اب آپ خود ہی میری بات کی تقلید کر رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہو سکتا تھا اس ٹائم. مسئلہ یہ ہے کہ انسان نہیں کر سکتا تھا نا. آپ انسان والی جو کمیاں ہیں یا جو انسان والی کمزوریاں ہیں, جو انسان کی ڈسبلٹیز ہیں, وہ خدا پہ ڈال رہے ہیں. کیونکہ خدا چاہتا تو واقعی ایک قرآن اسٹینڈرڈائز رسول اپنی زندگی میں خود دے کے جا سکتے تھے. خدا چاہتا تو میں نے اس دن آپ سے کہا تھا کتبہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, کہ کتبہ تو قبر پہ لگنے والا کتبہ بھی ہو سکتا ہے. موسیٰ کو خدا نے 10 احکام اشرا دیے تھے نا, 2 سلوں کے اوپر کندھا کر کے دیے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. تو اللہ چاہتا تو پورا قرآن بھی سلوں پہ کندھا کر کے دے سکتا تھا, کیونکہ دنیا میں قرآن سے کئی بڑی بڑی رائٹنگز سلوں پہ بھی کندھا کر کے ہیں, کاغذوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں, اسٹینڈرڈائزیشن کے ایشوز بھی نہیں ہیں. میں نے آپ سے جو بات کی تھی نا, میں نے یہ کہا تھا اللہ کہتا ہے جی ہم ہی اس کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ قرآن کی کئی آیتیں, اس دن جو مین بات ہوئی تھی وہ اینڈ پہ یہ بھی تھی, اینڈ پہ کیا 10 دفعہ ریپیٹ ہوئی تھی بیچ میں, وہ یہ بھی تھی کہ قرآن کی حفاظت کا اہتمام اللہ نے خود ہی نہیں کیا, اور خدا جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے کیا. کیسے؟ وہی رجم والی آیت جو کہ صحیح اور تواتر سے حدیث ہے, صرف عمر سے ہی نہیں ہے, عائشہ سے بھی ہے کہ رجم والی آیت قرآن میں تھی, آج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے قرآن بدل گیا نا. پھر جو تھا رسول اللہ کے زمانے میں وہ آج آپ کے پاس نہیں ہے. تو پھر اس بات سے پھر کیسے مان لیں کہ جو عثمان کے وقت میں تھا وہ بھی وہ کیسے مان لیں کہ وہ رسول اللہ کے وقت میں تھا, یا ابو بکر والے وقت والا جو تھا وہ کیسے مان لیں کہ وہ رسول اللہ کے وقت میں تھا, کیونکہ ہمیں پتا کہ آیت رجم نہیں. سر میری باری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ آئے گی. میں بولوں آپ کی بات جو ابھی تک آپ نے کی اس پہ رسپونڈ آپ کروں. بول رہے ہیں, اب آپ کو بولنے کے لیے تو میں نے کھلا مائک چھوڑا. آپ کو اب یہ ہے جناب, جو بکری کھا گئی اور رجم والی آیت جو ہے, میں نے آپ سے پھر بات کی ہے جی, یہ اس کے اوپر اب بات کرتے ہیں. یہ آپ نے حدیث کوٹ کی ہے, حدیث کوٹ کی ہے کہ رجم والی آیت اور بکری کھا گئی. عائشہ سے روایت ہے کہ بکری کھا گئی, اور عمر سے روایت ہے کہ رجم والی آیت. بالکل ایسے ہی ہے نا, غلط تو نہیں کہہ رہا آپ کو؟ ہاں جی, ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو آپ حدیثیں آپ کا جو آپ دھڑا دھڑ کوٹ کرتے چلے جاتے ہیں, بالکل آپ کو رائٹ ہے, آپ اپنے چینل کے, لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کی ایکسپرٹیز بھی تھوڑی آپ لے لیں کہ اسم الرجال کیا ہوتا ہے اور حدیثیں کیسے کوٹ کی جاتی ہیں. اگین میں آپ کو ویڈیو لنک بتاؤں گا, کیونکہ وہ ڈیوڈ ووڈ صاحب پہلے کر چکے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جناب اس کا جواب فرید رسپونڈ کے اندر انہوں نے دیا ہوا ہے,
اور यार बिल्कुल मुझे अगर दूसरों की एक्यूरेट ना वीडियोस हो, के रेफरेंस ना दें, अगर आपने ओ देना भाई है किसी आर्टिकल जी, का रेफरेंस आप दें। भी दूसरों की हदीसों के रेफरेंस ना दें, अगर आपकी अपनी कोई भाई फिर ऐसा करें, जाके ना जरा मौलवियों को कहें, और ये जो हदीस की किताबें वही सारी की सारी ज़ईफ हदीसों के साथ ही छापी जा रहे हैं, उसको निकालते क्यों नहीं हो? ठीक है, और ये हदीसें ज़ईफ नहीं है, ये सही हदीसें हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। डेविड वुड की कॉपी पेस्ट भी आप ना करें, आप अपनी कोई रिसर्च भाई लेके मैं डेविड आए। वुड की कॉपी जी जी पेस्ट क्यों करूंगा जी भाई? जी, आप प्लीज सब आप कुछ ना आपकी करें। हदीस की किताबों में लिखा है, जी मुझे डेविड वुड की कॉपी। जी जी, आप ये यार आप तो बिल्कुल ना औरतों की तरह ताने देने लग जाते हो। बात ये है कि डेविड वुड की बात तो आप तब करना ना जब ये हदीस में ना लिखा हो। ये हदीसों में लिखा है, बात होगी खत्म। क्या मतलब पता नहीं क्या बात करते हो यार आप इधर। जो है एक तो बात ये है कि लोग मतलब क्या, आपसे मैं क्या कहूँ। चले ठीक है, ओके, थैंक यू खालिद भाई, सो मच, सो नाइस ठीक ऑफ है जी, ठीक है, थैंक यू, ओके। यानी बात ये है कि यार पहले जाके अपनी हदीसें कमेंट करो। अगर अमेंड नहीं कर सकते तो फिर मुझसे आगे क्यों लड़ रहे हो? पहले तो मौलवी से लड़ो, बुखारी को मारो जूतियां, ठीक है, मौलवी को, अहले हदीसों को मारो जूतियां कि तुम क्यों इन हदीसों को ठीक मानते हो। वैसे जो मैंने दो हदीसें बताई थी, एक उमर वाली और दूसरी आयशा वाली, ये दोनों सही हदीसें हैं, इनमें कोई ऐसी कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, सही हदीसें हैं और हदीसें मुतवातर हैं। मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है, और जगहों में भी ये हदीसें हैं। ठीक है, जितने भी आपको मजमूए मिलेंगे ना। तो दूसरी बात ये है कि भाई मसला ये था कि अल्लाह कहता है कि हमने ये कलाम नाजिल किया, इसकी हिफाजत भी हम करने वाले हैं। तो हिफाजत तो उस्मान के नातवा कंधों पे पड़ी है, हजाज की जंदीक हाथों पे पड़ी कि उसने अराब लगवाई। आर्गुमेंट ये था। तो आके बातें इधर उधर की, इधर से एक उधर से मारी, एक इधर से मारी, क्या इस बात का क्या फायदा?